کیا نیا پاکستان کیا؟ پہلے تو میں آپ کو کہوں یہ ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کیا جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان؟ تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی، اور باقی مہنگائی ہوئی ہے، برے حالات ہیں، وہ کہتے ہیں جی بے روزگار ہیں، کدھر ہے نیا پاکستان؟ یہ اسی طرح ہی کراچی کے اندر مثلا فلڈ آئے ہوئے ہیں، تو آپ وہ بیچارے لوگوں کی اتنا پانی آیا ہوا، آپ جائیں جی بتائیے جی آپ کے کیا حالات ہیں، تو وہ کوئی تعریفیں کرے گا؟ تو جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ ایک ملک کو آپ مقروض کر کے چلے جائیں، اس کو قرضے دینے ہوں، اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے، قرضے لے ملک چلانے کے لیے، تو جب وہ بیلٹ ٹائٹنگ کرتا ہے، خرچے کم کرتا ہے، تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا۔ یہ تو دنیا کی تاریخ ہے۔ تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنی خواب چھوٹی رکھو۔ دیکھیں دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے امیر گھر میں پیدا ہوا تھا، وہ اس لیے کہ اس نے بڑا خواب دیکھا تھا۔ جب ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھ گیا، پہلا آدمی تھا، تو جتنوں نے بھی پہلے کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئے تھے، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ ناکام ہو گئے تھے۔ تو اس کی خواب تھی جو اس نے کہا نہیں میں کامیاب ہوں گا، تو ساری زندگی اب تو بہت لوگ چڑھ چکے ہیں اس پہاڑ کے اوپر، لیکن ایڈمنڈ ہلری کو سارے یاد رکھیں گے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا۔ تو یہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک انسان کو لے کے جاتی ہے۔ ایک انگریزی کی سینگ ہے کہ جج ناٹ واٹ اے پرسن از، ڈو ناٹ جج اے پرسن بائی واٹ ہی از، جج ہم بائی واٹ ہی اسپائرز ٹو بی۔ اس کی خواب کیا ہے؟ اگر میری خواب صرف یہ ہے کہ میں کلب کرکٹر ہی بننا ہے تو میں انٹرنیشنل کرکٹر تو نہیں بنوں گا۔ تو جو بھی اوپر جاتا ہے یہ یاد رکھے زندگی میں بڑے کام کرتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ کسی نے سوچا ہی تھا نا کہ انسان کو چاند پہ جانا ہوگا، سب لوگ دنیا ہنستے۔ میری زندگی میں نے بڑوں کو سوچا کہ کیا مذاق ہے چاند پہ جانا ہے۔ کوئی کہتا تھا دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم ایک جناب باپ کے ساتھ گیا جمعے کے خطبے پہ، وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، کوئی چاند پہ چلا گیا۔ تو ہوتے سارے ایسے دیوانے ہی بڑے کام کرتے ہیں۔ جو ہیومن مائنڈ ہے، جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اشرف المخلوقات، فرشتوں کو بھی کہا تھا انسان کے سامنے جھکو۔ اللہ نے کہا تمہیں نہیں اندازہ کہ میں نے اس کو وہ پاور دی ہے، نالج دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی، لیکن وہ ہم پہچانتے نہیں کیونکہ ہماری ایمز ہی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ہماری سوچ ہی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ سوچ یہ ہوتی جی پاور میں آئے، اپنی شوگر ملز لگا لی، فیکٹریاں لگائیں، پیسہ بنائے، لنڈن میں بڑے بڑے گھر لے لیے، ہماری سوچ اتنی رہ جاتی ہے اور وہ پھر ہم اتنے ہی انسان رہ جاتے ہیں۔ بڑے سوچ والے مہاتر محمد، نیا شہر اس نے بنایا ہے آج ملیشیا میں، دیکھنے والا شہر ہے، جو ان کا کیپٹل ہے، یہ مہاتر محمد نے بنایا۔ تو جب وہ شروع کر رہا تھا لوگوں نے کہا جی فیل ہو جائے گا، اتنا خرچہ کدھر سے آئے گا؟ آج آپ اس کو جا کے دیکھیں۔ اور اسی طرح دنیا میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے پہلے وہ بڑی خواب ہوتی ہے۔ تو یہ جب مجھے پتا چلا راوی پروجیکٹ کا، تو انہوں نے کہا جی بڑی پہلے سے سوچ تھی، مجھے پتا تھا کہ کیوں نہیں کامیاب ہوا، کیونکہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے ان کی نمبر 1 پرائیورٹی اپنا ملک نہیں تھا، ان کی نمبر 1 پرائیورٹی تھی کہ وہ کتنی دولت بناتے ہیں پاور میں آ کے۔ وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے بڑی چیزیں، وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ بڑا کام جب بھی آپ بڑی خواب کے پیچھے جاتے ہیں، سب سے پہلے میں بار بار آپ کو ایک فریز بتاتا ہوں، کشتیاں جلا کے جاتے ہیں۔ مطلب کہ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، پھر ہی انسان کا پوٹینشیل نکلتا ہے۔ جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے اور کوئی پیچھے کا راستہ نہیں، پھر انسان کے اندر سے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقت دی ہے، وہ تب طاقت نکلتی ہے۔ جب آپ پیچھے آدھا رہو، اچھا جی اگر یہ نہیں ہوگا تو میں کچھ اور کر لوں گا، کبھی کچھ نہیں، بڑا کام نہیں ہو سکتا ایسے۔